السلام علیکم ناظرین ہمس ہی نہیں وہاں تو پورے کا پورا ملک شام ہاتھ سے جاتا نظر آنے لگا تھا۔ رومی فوج کے پکڑے ہوئے افسر روتاس نے بتایا تھا کہ اس وقت تک رومی فوج اور غیر مسلم قبائل کے لشکر کی تعداد 50,000 سے تجاوز کر چکی ہے اور ان قبائل کے آدمی ابھی تک اس لشکر میں شامل ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ سپہ سالار ابو عبیدہ جیسی مضبوط اعصاب والی شخصیت کے چہرے پر تشویش کا تاثر آ گیا تھا۔ تشویش تو ہونی ہی تھی، ان کے پاس تھا ہی کیا؟ مجاہدین کی کل تعداد 3 اور 4 ہزار کے درمیان تھی۔ ابو عبیدہ نے روتاس کی ساری بات سن کر اپنے 2-3 محافظوں کو بلایا اور کہا کہ روتاس کو قید خانے میں بند کر دیا جائے۔ روتاس نے احتجاج کے لہجے میں کہا کہ اس نے ہر راز بتا دیا ہے اور میرے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ مجھے آزاد کر دیا جائے گا، تو پھر قید خانے میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ ہم دل سے تمہاری قدر کرتے ہیں۔ ابو عبیدہ نے کہا، ہم تمہیں جنگی قیدی سمجھ کر قید خانے میں نہیں ڈال رہے، جو ہی جنگ ختم ہوگی ہم تمہیں پوری عزت اور احترام سے آزاد اور رخصت کریں گے۔ ابو عبیدہ نے محافظوں کو اشارہ کیا۔ محافظ روتاس کو اپنے ساتھ لے کر باہر نکلے۔ حدید بھی ان کے ساتھ آ گیا اور شرینہ کے پاس رک گیا۔ اسے کہاں لے جا رہے ہیں؟ شرینہ نے روتاس کے متعلق پوچھا۔ قید خانے میں۔ قید خانے میں کیوں؟ شرینہ نے پوچھا اور جواب کا انتظار کیے بغیر بولی، انہیں روک لو حدید، سپہ سالار کے حکم میں دخل اندازی نہ کرو شرینہ۔ حدید نے کہا، تمہاری عقل ان تک نہیں پہنچ سکتی، میں سالار سے ملنا چاہتی ہوں۔ شرینہ نے کہا، تم بھی ساتھ آؤ، مجھ میں سپہ سالار جیسی عقل تو نہیں ہوگی، لیکن میری عقل میں ایک بات آ گئی ہے۔ حدید کی کوئی اور بات سنے بغیر شرینہ اندر چلی گئی۔ حدید بھی اس کے پیچھے چلا گیا کہ نہ جانے کیسی باتیں کہہ گزرے جو سپہ سالار کو اچھی نہ لگیں۔ سالار محترم، شرینہ نے اندر جاتے ہی کہا، میں آپ کے فیصلوں اور احکام میں دخل اندازی نہیں کر رہی، صرف یہ پوچھنے کی معافی چاہتی ہوں کہ اس رومی افسر کو آپ قید خانے میں کیوں قید کر رہے ہیں؟ اسے تو آپ نے آزادی کا وعدہ دیا تھا۔ میری عزیز بچی، سپہ سالار ابو عبیدہ نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا، اگر یہ کارنامہ تمہارا نہ ہوتا تو میں تمہیں اس سوال کا جواب نہ دیتا۔ میں تمہارے جذبے کی دلی طور پر تعریف کرتا ہوں، لیکن تم ابھی کم عمر ہو، اس لیے نہیں سمجھ سکتی کہ جذبے کی لگام عقل کے ہاتھ میں نہ ہو تو جذبہ نقصان بھی دے جایا کرتا ہے۔ تمہیں یہ حق حاصل ہے کہ مجھ سے پوچھو کہ میں اسے قید خانے میں کیوں بند کر رہا ہوں۔ اگر اسے آزاد بھی کر دیا تو یہ سیدھا ہرقل کے پاس پہنچے گا اور اسے بتائے گا کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھ چڑھ گیا تھا اور اس نے یہ راز اگل دیا ہے۔ اس کی اس اطلاع پر ہرقل فوراً اپنا حملے اور محاصرے کا منصوبہ تبدیل کر دے گا۔ ہو سکتا ہے وہ ہمس کو نظر انداز کر دے اور کسی اور شہر کو جا کر محاصرے میں لے لے جو ہمارے قبضے میں آ چکا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے ہمیں غلط خبر دی ہو۔ میں اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ رومی فوج کو پسپا کرنے کے فوراً بعد روتاس کو آزاد کر دیا جائے گا۔ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں محترم سالار، شرینہ نے کہا، آپ کے سامنے میری حیثیت کچھ بھی نہیں، پھر بھی آپ نے میری بات تحمل سے سنی ہے اور جواب دیا ہے۔ رومیوں کے ہاں کوئی چھوٹا آدمی اپنے سالار کے سامنے اونچا سانس بھی نہیں لے سکتا۔ میں ہرقل سے ایسی بات کرنے کی جرات ہی نہ کرتی، حالانکہ وہ میرا باپ ہے۔ باپ سے پہلے وہ اپنے آپ کو بادشاہ اور پھر افواج کا سالار سمجھتا ہے۔ شرینہ بیٹی، ابو عبیدہ نے کہا، میں اس وقت مصروف ہوں اور کچھ پریشان بھی، اگر تمہیں کوئی خاص بات کہنی ہے تو وہ کہو۔ اپنی تعریفیں سننے کا ہمارے ہاں رواج بھی نہیں ہے اور میرے پاس وقت بھی نہیں۔ تم مجھے خراج تحسین پیش نہ کرو، خراج تحسین کے حقدار تم خود ہو جس نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے۔ میں خاص بات ہی کہنا چاہتی ہوں، شرینہ نے کہا، اس رومی افسر روتاس کو قید خانے میں رکھنے کی بجائے کسی بڑے اچھے کمرے میں رکھیں، باہر پردہ کھڑا کر دیں تاکہ اسے یہ احساس نہ ہو کہ یہ قیدی ہے، پھر مجھے اجازت دیں کہ میں اس سے ملتی رہوں۔ مجھے امید ہے کہ میں اس کے سینے سے کچھ اور کام کی باتیں نکلوا سکوں گی۔ سپہ سالار ابو عبیدہ نے حدید کی طرف دیکھا، پھر ان 2-3 سالاروں کی طرف دیکھا جو وہاں موجود تھے۔ ابو عبیدہ کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم تھا۔ خدا کی قسم اس لڑکی نے عقل و دانش کی بات کی ہے، سپہ سالار ابو عبیدہ نے کہا۔ ابو عبیدہ نے اسی وقت دربان کو بلا کر حکم دیا کہ اس رومی کو قید خانے میں نہ لے جایا جائے، اسے مہمان کے طور پر کہیں اور رکھا جائے گا۔ ناظرین، ابو عبیدہ نے 2 قاصد امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دوڑا دیے تھے۔ انہوں نے قاصدوں کو بڑی سختی سے ہدایات دی تھیں کہ وہ سوئیں گے تو گھوڑوں کی پیٹھ پر سوئیں گے اور کھائیں گے بھی تو چلتے گھوڑوں پر کھائیں گے۔ ابو عبیدہ کے الفاظ یہ تھے کہ اڑ کر مدینہ پہنچو
اس دور کے قاصد ایسے نہیں تھے کہ پیغام لے کر چلتے تو اپنی مرضی کی رفتار سے جاتے اور خوش ہوتے کہ چلو میدان جنگ سے کچھ دنوں کی چھٹیاں ملیں۔ وہ قاصد بھی مجاہد تھے، ان کا بھی جذبہ تھا اور اپنے فرد پر جان قربان کر دینا ان کا ایمان تھا۔ پیغام رسانی کا انتظام بڑا اچھا تھا۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چوکیاں قائم کر دی گئی تھیں جہاں تازہ دم اور نہایت تندرست گھوڑے موجود رہتے تھے۔ یہ بھی پیش نظر رکھیں کہ حمص سے مدینہ کم و بیش 1200 کلومیٹر دور تھا اور راستہ زیادہ تر صحرائی تھا۔ ناظرین، سپہ سالار ابو عبیدہ نے حمص میں اپنا ہیڈ کوارٹر جس مکان میں بنایا تھا اور ساتھ ہی رہائش رکھی تھی، وہ کوئی معمولی سا عام سا مکان نہیں تھا۔ یہ علاقہ بلکہ پورا شام کبھی ایرانیوں اور کبھی رومیوں کے قبضے میں رہا ہے۔ 2 بادشاہ تھے، اس لیے انہوں نے ہر جگہ اپنے لیے محل تعمیر کرا رکھے تھے۔ رومی فوج کے اس افسر کو، جس کا نام روتاس تھا، اس محل کے ہی ایک کونے والے کمرے میں رکھا گیا تھا۔ اس کمرے کی اندرونی زیب و زیبائش، پلنگ اور دیگر فرنیچر وغیرہ شاہانہ تھا۔ کمرے کے باہر ایک پہرہ دار کھڑا کر دیا گیا تھا۔ روتاس کو کھانا بھی اچھا دیا جانے لگا۔ اگلے روز شرینہ اس کمرے میں گئی۔ اس نے کمرے کی ہر ایک چیز دیکھی، پھر پلنگ اور بستر کو اچھی طرح دیکھا جیسے کمرے کا معائنہ کر رہی ہو۔ اپنے آپ کو قیدی نہ سمجھنا، شرینہ نے کہا۔ تم یہاں مہمان ہو، کوئی تکلیف تو نہیں؟ میرا خیال ہے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ کیا تم خدا کا شکر ادا نہیں کرو گے کہ تمہیں قید خانے میں نہیں بھیجا گیا؟ تمہارے سپہ سالار نے مجھے آزاد کر دینے کا وعدہ کیا تھا۔ روتاس نے کہا۔ پہرہ کھڑا کر دینے کا مطلب ہے کہ میں قیدی ہوں؟ تم فوج کے افسر ہو، شرینہ نے کہا۔ اگر تمہارے پاس تمہارے دشمن کا کوئی آدمی تمہاری ہی طرح تمہارے پاس لایا جائے اور ویسے ہی راز اگل دے جیسے تم نے اگلے ہیں، تو کیا تم اسے فوراً آزاد کر دو گے کہ وہ اپنی فوج میں جا کر بتائیں کہ وہ راز اگل آیا ہے اور اپنے جنگی منصوبے تبدیل کر دو؟ روتاس نے سر جھکا لیا جیسے اسے شرینہ کا جواب ٹھیک لگا ہو۔ میں تمہارے پاس آتی رہوں گی، شرینہ نے کہا۔ ہم دونوں رومی ہیں، یہ ایسا رشتہ ہے جسے میں نظر انداز نہیں کر سکتی۔ لیکن اب تو تم مسلمان ہو، روتاس نے کہا۔ تم نے عملاً ثابت کر دیا ہے کہ مجھے اپنا دشمن سمجھتی ہو۔ کیا یہ بتانا پسند کرو گی کہ تم یہاں پہنچی کیسے تھیں، اور پھر تم ایک مسلمان کے ساتھ جا کہاں رہی تھیں کہ میں تمہارے سامنے آ گیا؟ تمہاری حیرت کو میں سمجھتی ہوں، شرینہ نے کہا۔ تم سوچتے ہوگے کہ میں شہنشاہ ہرقل کی بیٹی ایک معمولی سے عربی مسلمان کے ساتھ کیوں چلی گئی؟ یہ شخص جو میرے ساتھ تھا، اس کا نام حدید بن مومن خزرج ہے۔ اپنی فوج میں اس کا عہدہ معمولی سا ہے، ہمارا جنگی قیدی تھا۔ مجھے اتنا اچھا لگا کہ میں نے اسے رہا کیا اور اس کے ساتھ آ گئی۔ شرینہ نے روتاس کو حدیث اور اپنے فرار کا واقعہ سنایا، لیکن ایسے لہجے اور انداز سے سنایا جیسے اسے اپنا یہ اقدام پوری طرح اچھا نہ لگا ہو۔ روتاس نے اس سے پوچھا کہ وہ یہاں خوش ہے یا کوئی کمی محسوس کر رہی ہے؟ میں یہاں اسلام قبول کرنے نہیں آئی تھی، شرینہ نے جھوٹ بولا۔ مجھے اپنے باپ کے خلاف بھی کوئی شکایت نہیں تھی، شاید میں پیار کی تشنگی محسوس کرتی تھی، اور میری عمر ایسی ہے کہ عقل پر جذبات غالب آ جاتے ہیں۔ معلوم نہیں یہ شخص حدید مجھے کیوں اتنا اچھا لگتا ہے، جیسے اس کے ہاتھ میں کوئی طلسم ہے جو مجھ پر بڑے ہی خوبصورت اسیب کی طرح طاری ہو جاتا ہے۔ مجھے اسلام سے نہیں حدیث سے محبت ہے۔ میں تمہارے 2 سپاہیوں کو مار کر تمہیں زندہ یہاں نہ لے آتی تو تم حدید کو مار ڈالتے۔ تمہیں یہاں حدید کو خوش کرنے کے لیے لائی تھی۔ حدید کے سالار اس پر بہت خوش ہیں۔ سچ پوچھتے ہو تو یہ لوگ مجھے اچھے نہیں لگے۔ میں تو شہزادی تھی اور کہاں اس جنگل میں خیمے میں پڑی رہتی ہوں اور زمین پر سوتی ہوں۔ یہ لوگ بہت ہی سادہ بلکہ پسماندہ ہیں۔ آج تمہیں یہاں دیکھ کر اور تمہارے پاس بیٹھ کر مجھے دلی تسکین محسوس ہو رہی ہے۔ یہ خیال رکھنا کہ مجھے اپنا دشمن نہ سمجھنا۔ میں تمہارے لیے جو کچھ بھی کر سکتی تھی کر دیا ہے۔ تمہیں قید خانے میں نہیں جانے دیا اور یہ کمرہ تمہیں دلوایا ہے۔ اگر مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور یہ یہاں سے بھاگ نکلے تو پھر تم کیا کرو گی؟ روتاس نے پوچھا۔ میں تم سے امید رکھوں گی کہ میرے راز کو دل میں دفن کر دو گے، شرینہ نے کہا۔ میں اس کوشش میں ہوں کہ حدید کو اپنے ساتھ لے جاؤں اور اسے اسلام سے نکال کر اپنے مذہب میں لے لوں۔ اگر مسلمان یہاں سے پسپا ہوئے تو پھر میں حدید کو ساتھ لے کر واپس آ جاؤں گی۔ اگلے روز شرینہ پھر روتاس کے کمرے میں گئی۔ وہ تو جیسے شرینہ کے انتظار میں تھا۔ پہلے روز شرینہ اس پر ایسا تاثر چھوڑ رہی تھی کہ وہ اگلی ملاقات کا انتظار بڑی ہی بےتابی سے کرنے لگا۔ شرینہ کی باتوں سے زیادہ وہ اس لڑکی کے حسن و جوانی سے متاثر ہوا تھا۔ اب شرینہ اس کے کمرے میں گئی تو پہلے سے زیادہ دلچسپی سے اس سے پوچھا کہ اسے کوئی تکلیف یا بے آرامی تو نہیں ہوئی؟ نہیں، روتاس نے کہا۔
تم نے اگر میرے پاس آنا چھوڑ دیا تو مجھے تکلیف ہوگی، میں رومی فوج کے حملے کا انتظار کر رہی ہوں۔ شرینہ نے کہا، معلوم نہیں ہرقل کس انتظار میں ہے، یہ تو بڑا ہی موزوں وقت ہے کہ حمص کو محاصرے میں لے لیا جائے، شہر کے اندر فوج بہت ہی تھوڑی ہے، یہ لوگ زیادہ دن مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ہو جائے گا، روتاس نے بے پرواہی سے کہا، یہ بادشاہوں کے اور جرنیلوں کے معاملات ہیں، تم جو تھوڑا سا وقت میرے ساتھ گزارنے آئی ہو اسے میں خاک و خون کی باتیں کر کے بے مزہ نہیں کرنا چاہتا۔ ہرقل جب مناسب سمجھے گا فوج کو پیش قدمی کا حکم دے دے گا، کوئی اور بات کرو۔ شرینہ نے محسوس کر لیا کہ روتاس اسے کوئی اور جنگی معاملے کی بات بتانے سے گریز کر رہا ہے۔ میری ایک ضرورت پوری نہیں ہو سکتی، روتاس نے کہا، میں شراب کے نشے میں ٹوٹا ہوا ہوں۔ شرینہ بڑی ذہین اور فہم و فراست والی لڑکی تھی۔ روتاس نے شراب کا نام لیا تو شرینہ کو یاد آیا کہ اس کی قوم تو اتنی شرابی ہے کہ پانی نہ ملے تو نہ صحیح، شراب ضرور مل جائے۔ شرینہ نے سوچا کہ یہ روتاس کی ایسی کمزوری ہے جسے ہاتھ میں لے لیا جائے تو اس کے اندر سے سارے راز نکالے جا سکتے ہیں۔ کچھ کرو شرینہ، روتاس نے کہا، اس شہر میں عیسائی بھی رہتے ہوں گے اور وہ شراب تو ضرور ہی پیتے ہوں گے، کسی طرح کسی عیسائی یا کسی بھی غیر مسلم کے گھر سے شراب لا دو۔ لا تو دوں، شرینہ نے کہا، لیکن میں پکڑی گئی تو دونوں کو شراب خوری کے جرم میں سپہ سالار کے آگے کھڑا کر دیا جائے گا، پھر سپہ سالار کوڑوں کی سزا دے گا جو شاید ہی کوئی برداشت کر سکتا ہو۔ کچھ وقت روتاس کے ساتھ گزار کر شرینہ وہاں سے نکلی اور حدیث سے ملی۔ حدیث سے کہا کہ وہ کسی طرح شراب کا انتظام کر دے۔ روتاس سے میں نے ابھی بہت کچھ پوچھنا ہے لیکن وہ ٹال مٹول کر رہا ہے اور مجھے شک ہے کہ وہ اور کچھ نہیں بتانا چاہتا۔ آج اس نے شراب مانگی ہے اور وہ بری طرح نشے سے ٹوٹا ہوا ہے، میں چاہتی ہوں کہ اسے تھوڑی سی یا جتنی بھی مل جائے پلا کر اس سے کچھ اور باتیں معلوم کروں۔ روتاس نے ٹھیک کہا تھا کہ حمص میں عیسائی بھی آباد ہیں اور بت پرست بھی ہیں اور شاید ایک دو گھر آتش پرستوں کے بھی ہوں، ان لوگوں کے ہاں شراب ہوگی۔ ایک اور بات یاد آ گئی، حدید نے کہا، اس سے یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ حمص میں ہرقل کے جاسوس موجود ہیں یا نہیں، اگر موجود ہیں تو بتائے کہ وہ کون ہیں، میں شراب کا بندوبست کر لوں گا۔ حدید کے لیے یہ کام مشکل نہیں تھا، اس نے 2-3 غیر مسلم گھروں سے کچھ شراب اکٹھی کر لی اور چھوٹے مشکیزے میں ڈال کر مشکیزہ شرینہ کے حوالے کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی حدید نے شرینہ کو بتایا کہ وہ سپہ سالار سے اجازت لے لے گا کہ روتاس سے مزید راز اگلوانے کے لیے اسے شراب پلانا ضروری ہے، اس کی اجازت دے دی جائے۔ حدید نے سپہ سالار سے یہ اجازت بھی لے لی اور طے یہ پایا کہ روتاس کو نہ بتایا جائے کہ شراب نوشی کی اجازت لے لی گئی ہے، بلکہ اسے اس تاثر میں رکھا جائے کہ اسے چوری چھپے شراب پلائی جا رہی ہے۔ پہرہ داروں کو بھی کہہ دیا گیا کہ انہیں کمرے سے شراب کی بو ہے تو اسے نظر انداز کر دیں۔ اگلے روز شرینہ شراب کا یہ چھوٹا سا مشکیزہ ایک چادر میں لپیٹ کر روتاس کے پاس گئی اور اسے بتایا کہ اس نے بہت بڑا خطرہ مول لیا ہے اور اب وہ بچ بچا کر پی لے۔ روتاس نے شرینہ سے مشکیزہ اس طرح لیا جیسے اس سے چھینا ہو۔ شرینہ نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ روتاس نے شراب گلاس میں ڈال کر پینی شروع کر دی اور شرینہ سے کہا کہ وہ بھی پیے، لیکن اس لڑکی نے انکار کر دیا۔ شراب اپنے سامنے دیکھ کر میں بڑی مشکل سے اپنے آپ پر جبر کر رہی ہوں، شرینہ نے کہا، لیکن میں مجبور ہوں۔ اگر ایک گھونٹ بھی پی کر حدید کے پاس گئی یا کسی کے پاس سے بھی گزری تو وہ مجھے پکڑ لے گا اور پھر یہ کوئی نہیں دیکھے گا کہ یہ لڑکی کون ہے اور کس کی بیٹی اور یہ کتنی اہم ہے۔ وہ مجھے سپہ سالار کے ہاں پیش کر دیں گے اور سپہ سالار ایسی سزا دے گا جو میں برداشت نہیں کر سکوں گی۔ اس دوران روتاس پیتا چلا گیا اور اب اس نے جو باتیں کی ان میں ہلکی پھلکی لڑکھڑاہٹ تھی، وہ نارمل حالت میں رہا ہی نہیں تھا۔ میں واپس جانا چاہتی ہوں، شرینہ نے کہا، یہاں کی پابندیاں دیکھو کہ شراب بھی نہیں پینے دیتے، معلوم نہیں شاہ ہرقل کب حملہ کرے گا۔ تم مجھے بتاتے کیوں نہیں کہ حملے میں اتنی تاخیر کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں، روتاس نے کہا۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شاہ ہرقل بہت ہی محتاط ہو گیا ہے، وہ خود کتنا ہی جرأت اور ہمت والا کیوں نہ ہو، لڑنا تو فوج نے ہے، ساری فوج پر مسلمانوں کی دہشت طاری ہو گئی ہے، وہ تو ہونی ہی تھی، شرینہ نے کہا۔ مسلمانوں نے ہر میدان میں ہماری فوج کو بہت بری شکست دی ہے اور پورے کا پورا ملک فتح کر لیا ہے، حیرت اور دہشت کی وجہ اور ہے، روتاس نے کہا۔ حیرت اس پر کہ مسلمانوں کی تعداد ہمارے مقابلے میں بہت ہی تھوڑی ہے اور دہشت اس وجہ سے کہ اتنی تھوڑی تعداد میں انہوں نے اتنی بڑی اور طاقتور فوج کو شکست دی ہے۔ ہماری فوج نے تو ایرانیوں جیسی طاقتور فوج کو بھی شکست دی ہے۔ شاہ ہرقل زخمی شیر کی طرح آخری حملہ تو ضرور کرے گا اور اس نے فوج اور قبائل کا لشکر آگے بھی بھیج دیا ہے۔
لیکن اب وہ قدم اٹھانے سے پہلے کئی بار سوچتا ہے۔ جزیرہ کے ان قبائل کا لشکر تو تازہ دم ہے۔ شرینہ نے کہا، کیا یہ مدد شاہ ہرقل کے لیے کافی نہیں؟ کافی تو ہے، روتاس نے جواب دیا، لیکن ان قبائل کے متعلق شاہ ہرقل اور زیادہ محتاط ہے۔ یہ تو میں بھی کہتا ہوں کہ ان قبائلوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ ہرقل نے اپنے جرنیلوں اور ان سے چھوٹے افسروں سے کہہ دیا ہے کہ یہ قبائل اپنے گھروں، اپنے بیوی بچوں اور اپنے جان و مال کی حفاظت کی خاطر اکٹھے ہوئے ہیں۔ ان میں کوئی قومی جذبہ نہیں، نہ ان کی اپنی کوئی بادشاہی ہے کہ جس کی خاطر یہ لڑنا چاہیں گے۔ ان قبائل کے سرداروں نے صاف کہا ہے کہ مسلمان ان کے گھر تباہ کر دیں گے اور ان کی لڑکیوں کو اٹھا لے جائیں گے۔ یہ لوگ صرف تحفظ چاہتے ہیں، جو اگر انہیں مسلمانوں کی طرف سے مل گیا تو رومیوں کے خلاف ہو جائیں گے۔ پھر ان لوگوں میں ایک اور خامی بھی ہے، یہ فردن لڑاکے اور شاہ سوار ہو سکتے ہیں، اور ہیں بھی، لیکن فوج کی تنظیم اور ترتیب میں لڑنا کوئی اور ہی بات ہے۔ پہلے تو انہیں یہ سیکھنا ہے کہ فوج کی ترتیب میں کس طرح لڑا جاتا ہے۔ اگر انہیں اسی طرح میدان میں لے آئے تو یہ فوج کی طرح نہیں بلکہ ایک ہجوم کی طرح لڑیں گے۔ روتاس کبھی ہرقل کے محافظ دستے کا کمانڈر ہوا کرتا تھا اور اب وہ جاسوسی کے نظام کا کمانڈر تھا۔ دفاعی انتظام کیسا ہے؟ اور کیا قلعے کے باہر بھی کوئی فوج ہے؟ جاسوسی کے شعبے میں ہونے کی وجہ سے وہ ہرقل کی سطح کی باتیں بھی جانتا تھا، لیکن وہ اتنی سی بات نہ سمجھ سکا کہ شرینہ اس کے سینے سے راز اگلوا رہی ہے۔ روتاس پیتا اور بہکتا چلا گیا، اور جب اس کا دماغ بالکل ہی موف ہو گیا تو شرینہ وہاں سے آ گئی اور حدید کو بتایا کہ اس نے کیا کچھ معلوم کیا ہے۔ حدید شرینہ کو سپہ سالار ابو عبیدہ کے پاس لے گیا اور شرینہ نے وہی باتیں پھر دہرا دیں۔ ابو عبیدہ نے اسی وقت جاسوسی کے نظام کے سربراہ کو بلایا اور اسے بتایا کہ رومیوں کے ہاں کیا ہو رہا ہے، اور انتہائی عقل مند آدمی بھیجو جو اپنے آپ کو وہاں مختلف عیسائی قبیلوں کے فرد ظاہر کریں اور بتائیں کہ وہ قبائل کے لشکر میں شامل ہونے آئے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے۔ فوری طور پر 10-12 مجاہدین منتخب کر کے تیار کیے گئے۔ انہیں دشمن کے علاقے میں جانے کا اور وہاں کے لوگوں میں گھل مل جانے کا خاصا تجربہ تھا، اور انہیں ٹریننگ بھی ایسی ہی دی گئی تھی۔ ان میں سر فہرست حدید تھا۔ ان کا کام یہ تھا کہ رومی فوج کے ساتھ جو غیر مسلم قبائل جا ملے ہیں ان میں شامل ہو جائیں اور انہیں رومیوں کے خلاف گمراہ کریں۔ ناظرین، ایک دن مدینہ کی گلیوں میں شور بپا ہو گیا۔ 2 قاصد آئے ہیں۔ یہ شور و غل امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں سے ٹکرایا تو وہ بڑی تیزی سے اٹھے اور قاصدوں کے استقبال کے لیے باہر آ گئے اور اس طرف دوڑ پڑے جدھر سے قاصد آ رہے تھے۔ قاصدوں نے ان کے قریب آ کر اونٹ روکے اور اونٹوں کو بٹھا کر اترنے کی بجائے اونٹوں سے کود آئے۔ اچھی خبر لائے ہو؟ حضرت عمر نے پوچھا، اور اس کے ساتھ ہی اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ خبر بری بھی نہیں، ایک قاصد نے ان کے ساتھ چلتے ہوئے کہا، کمک جلدی پہنچ گئی تو خبر اچھی بھی ہو جائے گی۔ گھر میں داخل ہو کر حضرت عمر نے قاصدوں کو بٹھایا اور ان کے لیے پانی اور کھانا وغیرہ منگوایا، اور پھر کہا کہ اب بتاؤ۔ ایک قاصد بولنے لگا۔ اس نے پوری تفصیل سے بتایا کہ حمص کس خطرے میں آ گیا ہے اور رومی فوج کے ساتھ الجزیرہ کے غیر مسلم قبائل کا لشکر بھی شامل ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم، امیر المومنین نے ساری تفصیلات سن کر کہا، مجھے میری ذات سے اشارے مل رہے تھے کہ ایسی صورت پیدا ہو ہی جائے گی۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیوں نہ کروں جس نے مجھے اتنی فہم و فراست عطا کی ہے کہ اس کا دفاعی انتظام پہلے ہی سوچ رکھا تھا۔ ناظرین، امیر المومنین نے جس دفاعی انتظام کی طرف اشارہ کیا تھا، تاریخ میں اس کا ذکر 1-2 مورخ کرتے تو ہم ان کے نام کے حوالے دیتے، لیکن صرف مسلمان مورخین نے ہی نہیں بلکہ غیر مسلم یورپی مورخوں نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی فہم و فراست کو خراج تحسین پیش کیا ہے کہ ہر محاذ کے ہر گوشے تک کمک پہنچانے کے انتظامات انہوں نے تیار رکھے ہوئے تھے۔ سب سے بڑا انتظام یہ تھا کہ انہوں نے بصرہ اور کوفہ کو اس طرح آباد کیا تھا کہ ان دونوں جگہوں کو بہت بڑی چھاؤنیاں بنا دیا اور کسی غیر مسلم کو وہاں آباد نہیں ہونے دیا تھا تاکہ دشمن کو خبر نہ ہونے پائے کہ یہاں کیا کچھ موجود ہے۔ اس کے علاوہ 7 اور شہر تھے جن میں سے ہر شہر میں امیر المومنین نے 4-4 ہزار سوار مجاہدین ہنگامی حالات کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ ان کے لیے حکم تھا کہ اس طرح ہر وقت کیل کانٹے سے لیس ہو کر تیار رہیں کہ جو ہی کہیں سے کمک طلب کی جائے تو قریبی شہر سے 4,000 سوار یا اس سے کم فوراً روانہ ہو جائیں اور ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر وہاں تک پہنچیں جہاں ان کی ضرورت ہو۔ ناظرین، امیر المومنین نے اسی وقت ایک قاصد سعد بن ابی وقاص کی طرف دوڑایا اور پیغام دیا کہ کیکا بن عمر کو 4,000 سوار دے کر یہ پیغام ملتے ہی حمص بھیج دو۔ وہاں ابو عبیدہ دشمن میں گھر گئے ہیں اور کمک پہنچنے تک نہ جانے وہاں کیسی صورتحال پیدا ہو جائے۔ اس وقت سعد بن ابی وقاص مدائن میں تھے۔
कैका बिन अमर उस वक्त कूफा में थे। साद बिन अबी वकास ने अमीरुल मोमिनीन का पैगाम मिलते ही एक कासिद कूफा भेज दिया। कैका पैगाम मिलते ही 4000 सवार लेकर यूं कूफा से हिम्स को निकले जिस तरह अचानक तूफान और बगोले उठा करते हैं। उस वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास उनके मुशीर बैठे हुए थे। ये सूरत हाल अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर के तदब्बुर और दूर अंदेशी की बड़ी सख्त आजमाइश थी। वो पसपई और शिकस्त का नाम भी नहीं सुनना चाहते थे। ये तो जज्बाती कफियत थी। हकीकत उन्हें यह नज़र आ रही थी कि हिम्स से पाँव उखड़े तो फिर न जाने कहाँ तक मुजाहिदीन को पीछे हटना पड़े। मेरे भाइयों, अमीरुल मोमिनीन ने अपने मुशीरों से कहा, खुदा की कसम यह सारी साजिश अल जजीरा के कबाइल की है, उनमें अक्सरियत ईसाइयों की है। वो नहीं चाहते कि इस्लाम उस इलाके तक पहुँचे। अमीरुल मोमिनीन के पास पूरा रिकॉर्ड था कि कौन सा सलार कहाँ है और उसके पास कितने दस्ते हैं और उसे एक महाज से फ़र्क करके किसी दूसरे महाज को भेजा जा सकता है या नहीं। बिलादरी ने तो यहाँ तक लिखा है कि हज़रत उमर इस किस्म की तफसीलात और इदाद शुमार अपने जहन में महफूज रखते थे और कभी इस किस्म की बातें करने लगते थे जैसे उन्हें वो महाज सामने नज़र आ रहा हो और अमीरुल मोमिनीन उसका आंखों देखा हाल सुना रहे हों। यहीं से कुछ ऐसी रिवायात ने जन्म लिया है जिनमें कुछ हकीकी हैं और कुछ बनाई गई थीं। इन रिवायात से यह हकीकत साबित होती है कि हज़रत उमर को दुश्मन की शिकस्त और अपनी फतह का इस कदर ख्याल होता था कि ज़हनी तौर पर ही नहीं बल्कि रूहानी तौर पर भी आप अपने आप को महाज पर तसव्वुर करते थे। एक और तारीख नवीस तिबरी ने लिखा है कि जब अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सिपा सलार अबू उबैदा के पैगाम के मुताबिक मुख्तलिफ अहकाम दे रहे थे और इक़दामात कर रहे थे, यूँ लगता था जैसे वो मदीना में अपने घर में बैठे हुए नहीं बल्कि महाजों के करीब किसी ऐसी बुलंदी पर बैठे हुए हैं जहाँ से उन्हें तमाम महाज नज़र आ रहे हों और उसके मुताबिक अहकाम दे रहे हों। हज़रत उमर ने इराक और ईरान के महाज के सिपा सलार साद बिन अबी वकास के नाम एक और पैगाम लिखवाया। उसमें उन्होंने ये हुक्म दिया कि सलार सुहेल बिन अद्दी और अब्दुल्ला बिन गसान को 4-4 हज़ार सवार देकर अल जजीरा में उन कबायली इलाकों में भेज दें जिन्होंने हरकल को अपने 30,000 आदमी हिम्स पर हमले करने के लिए दिए हैं। उन दोनों सलारों के लिए अमीरुल मोमिनीन ने यह जिम्मेदारियाँ लिखी कि सुहेल बिन अद्दी को ज़क्का भेजा जाए और अब्दुल्ला बिन गसान को नईन के इलाके में रवाना किया जाए। दोनों सलार उन कबाइल की बस्तियों पर हमले करें, अगर वो मुकाबला करें तो लड़ें, अगर हथियार डाल दें तो उन्हें जंगी कैदी बना लें और अगर वो ज़्यादा मुकाबला करें और हथियार ना डालें तो उनकी बस्तियों को तबाह कर दिया जाए। अमीरुल मोमिनीन ने यह भी लिखवाया कि जब ये दोनों सलार उन इलाकों से जो उन्हें दिए गए हैं बागियों को साफ कर दें तो सुहेल बिन अद्दी हरान और अब्दुल्ला बिन गसान रुहा चले जाएं। हज़रत उमर ने मजीद यूँ लिखवाया कि सलार वलीद बिन उतबा अल जजीरा के उन गैर मुस्लिम अरबों के इलाके में जाकर हमले करें जहाँ 2 कबीले बनी रबिया और बनी तनूख रहते हैं। अमीरुल मोमिनीन ने इस ख्याल का इजहार किया था कि उनकी दानिश्त में यही 2 कबीले हैं जिन्होंने दूसरे कबीलों को भी तैयार करके हरकल का साथ दिया है और हिम्स पर हमला करना चाहते हैं। इन दोनों कबीलों को घुटनों बिठाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये अपने आप को सबसे ज़्यादा ताकतवर समझते हैं। हज़रत उमर ने हुक्मनामे में लिखा कि सलार याद बिन गनम उन तमाम दस्तों और उनके सलारों के सिपा सलार होंगे और उनका हुक्म सब सलारों पर चलेगा। यह पैगाम लेकर कासद रुखसत हो गया। सिपा सलार साद बिन अबी वकास को जूँ ही अमीरुल मोमिनीन का यह हुक्म पहुँचा, उन्होंने उसी वक्त उन तमाम सलारों को हुक्म भेज दिया कि वो अपनी अपनी जिम्मेदारी के इलाके में पहुँच जाएं। नाजरीन, इतने इंतजामात करके भी अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तसल्ली ना हुई। मेरे भाइयों, अमीरुल मोमिनीन ने अपने मुशीरों से कहा, मैं अमीनुल उम्मत को इस मुश्किल वक्त में तनहा नहीं रहने दूंगा, मैं कुछ और कुमक साथ लेकर हिम्स जा रहा हूँ। हज़रत उमर ने मदीना से और मदीना के गिरदो नवाह से बड़ी उजलत में लड़ने वाले लोगों को इकट्ठा किया और इस नफरी को अपने साथ लेकर एक रोज़ हिम्स की तरफ रवाना हो गए। किसी भी मौरख ने यह नहीं लिखा कि अमीरुल मोमिनीन के साथ कितनी नफरी थी या ये कि कितने प्यादा और कितने सवार थे। सिर्फ ये लिखा है कि एक फ़ौज तैयार करके अमीरुल मोमिनीन हिम्स के सफ़र को रवाना हो गए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अबू उबैदा की हौसला अफजाई के लिए एक कासिद अपने आगे हिम्स को रवाना कर दिया और उसे पैगाम यह दिया कि अमीरुल मोमिनीन खुद कुछ लश्कर लेकर हिम्स को आ रहे हैं। कासिद को ख़ास तौर पर कहा गया था कि वो गैर मामूली रफ्तार से जाए। तारीख से यह भी पता चलता है कि अमीरुल मोमिनीन को जिस वक्त सिपा सलार अबू उबैदा का पैगाम मिला था और आप परेशानी में मुब्तला हुए थे, उस वक्त से कुरान की यह आयत उनकी ज़बान से बार बार निकलती थी और वह हर किसी को यही आयत बताते फिरते थे, और जिन लोगों ने हमारे लिए जिहाद किया हम उनको ज़रूर अपने रास्ते दिखाएंगे और अल्लाह अपने नेकोकार बंदों के साथ है।
امیر المومنین یہ بھی بار بار کہتے تھے کہ نیک اعمال کا دامن نہ چھوڑ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔